معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 سے 77 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین قال رب انصرنی بما کذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 23 سے 77 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ پچھلے حصے میں آیت نمبر 1 سے 22 تک تخلیقات کی مثالیں دے دے کر اور اپنی قوت جتا کر، اختیار جتا کر تخلیقی توحید بیان کی گئی ہے۔ اب اس حصے میں یعنی یہ جو 23 سے 77 تک کی آیات ہیں، اس حصے میں تاریخی توحید تاریخی حوالہ جات کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ان میں پیغمبروں، انبیاء اور رسل کا ذکر ہے اور ان کا پیغام پہنچانے اور ان کی اقوام کا آگے سے رد عمل اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے منکرین سردار بولے، یہ نوح علیہ السلام تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یہ تمہارے اوپر بڑائی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ اس طرح کی بات اپنے پہلے آباء و اجداد سے نہیں سنی، یہ تو نہیں مگر ایک مجنون، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کا قول تھا۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرو اس کے انجام کا، یعنی آخر اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے، مانو نہیں، انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما اس پر کہ انہوں یعنی سرداروں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو اللہ نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نظروں کے سامنے وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی یہ تنور کوفہ کی مسجد کے قریب سے ابلا تھا، تو اس میں سوار کر لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا سوائے ان یعنی بیوی اور بیٹے کنعان کے علاوہ، کیونکہ وہ کفر پر قائم تھے، جن کے لیے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے۔ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جو مشرک ہیں، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک بیٹھ جائیں کشتی میں، تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے برکت والا اتارنا، اور بے شک تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی ہمیں کچھ علم نہیں کہ یہ کشتی ہمیں کہاں لے جائے گی، اب یہ معاملہ تیرے ہی سپرد ہے، اور مدد کی التجا ہے کہ ہمارا کشتی سے اترنا بھی باعث برکت بنا دینا۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی موت و حیات کو بنائے ہی تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قوم کو اٹھایا، قوم عاد یا سمود، پھر ان میں سے بھی ایک رسول بھیجا، انہی میں سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس قوم کے سردار بولے، اور آخرت کی ملاقات کو جٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں آسانیاں عطا کی تھیں، کہنے لگے یہ کچھ بھی نہیں مگر تم جیسا ایک بشری ہے، وہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے تو تم بھی بڑا خسارہ اٹھاؤ گے۔ یہ قوم عاد کا اگر تفصیل جاننی ہے تو سورہ ہود میں وہ تفصیل سے میں نے بیان کیا ان کے سارے حالات و واقعات، اور کیسی وہ ان کا رکھ رکھاؤ تھا اور کیا تھے ان کے وسائل، وہ سب بیان کیے ہوئے۔ جنت بھی شداد نے اسی میں سے بنائی تھی، وہ دیکھ لینا بڑی علم والی افروز ہے۔ وہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے تو تم بھی بڑا خسارہ اٹھاؤ گے۔ یعنی اگر تم ہماری اطاعت کرو تو درست ہے، اور اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو سردار تھے وہ اپنے ارد گرد کے کمزوروں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر ان پیغمبر کی بات مان لی تم نقصان میں ہی رہو گے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ کیا وہ نبی علیہ السلام تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر نکالے جاؤ گے؟ افسوس اس بات پر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت کے دن ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بس ایک مرد ہے جس نے جھوٹ گڑھا ہے اللہ پر، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر بعد یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے، اور ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر دیا۔ تو لعنت ہے ظالموں کی اس قوم پر، یہ سمود کی قوم کو کڑک سے ہلاک کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی بھی قوم اپنی میعاد سے نہ آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اسے ٹال سکی۔ پھر ہم پے در پے اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس اللہ کا رسول آتا تھا تو وہ اس کو جھٹلاتے رہے، تو ہم بھی پچھلی سرکش قوموں کو پہلی سرکش قوموں کے ساتھ ملاتے رہے، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا ہے کہ اب کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں بچا۔ تو لعنت ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ انبیاء اور رسل کے کفار مکہ کو پہلی قوموں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بنی اسرائیل پر مسلط تھے۔ تو وہ فرعون اور آل فرعون بولے کہ کیا ہم ایمان لے آئے اپنے جیسے دو انسانوں پر، جبکہ ان کی قوم ہمارے زیر تسلط ہے؟ تو انہوں یعنی فرعون اور سرداروں نے ان کو جھٹلایا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یہ ہلاک سب جانتے ہیں کہ انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا، فرعون اور آل فرعون کو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تاکہ وہ بنی اسرائیل یعنی فرعون سے نجات کے بعد ہدایت پائیں، یعنی بنی اسرائیل جو ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر فرعون سے لے گئے تھے، وہ ان کی نجات کے لیے تورات دی گئی تھی۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو اونچے ٹیلے پر پناہ دی۔ یہ ایک اونچا ٹیلہ ایک روایت کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق اس وقت کا یہودی بادشاہ ہیرودیس جو رومن بادشاہ کا مقرر کرتا تھا، اسے کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، تو وہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو
मरवा देता था। इसी खौफ से मरियम अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर दमिश्क चली गई थी, और दमिश्क की एक बस्ती इलिया में एक मुकाम नासरा है जो सतह समुंदर से काफ़ी बुलंद और जरखेज है। वहाँ गई, और जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 10-12 साल हुई तो वापस यरूशलेम आ गई। मिस्र में क़याम को अल्लाह की तरफ से यहूदी बादशाह की पहुंच से दूर पनाह करार दिया गया है, जो पुरसकून और चश्मों वाली थी, यानी वो इलिया की बस्ती नासरा का मुकाम। ए रसूलो, पकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमाल करो। बेशक जो तुम करते हो मुझे इसका इल्म है, और बेशक तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरा ही तकवा इख्तियार करो। तो उन्होंने अपना काम, यानी उनकी कौमों ने अपना काम ये दीन आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया, यानी यहूदो नसारा में बट गए। हर ग्रोह जो किताब का टुकड़ा तौरात और इंजील में से इसके पास है वो इस पर अतरा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कुफार मक्का को इनकी मदोशी में एक वक्त तक छोड़ दें। क्या वो कुफार समझते हैं कि जो हम इन्हें माल और बेटों से मदद दे रहे हैं तो हम इन कुफार की भलाई के लिए कर रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये कुफार नहीं जानते, बेशक वो अपने रब के डर से सहमे रहते हैं, और जो अपने रब की आयात पर ईमान रखते हैं, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, यानी उनको ये डर अल्लाह का तारी रहता है हर वक्त। और जो अल्लाह की राह में देते हैं तो वो जो भी देते हैं कि इनके दिल डरते रहते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये वो हैं जो बुराइयां करते हैं और इनके लिए आगे बढ़ने वाले हैं बुराइयों के लिए, यानी कि बुराई के लिए हर वक्त सबकत लेने की कोशिश करते रहते हैं ये मोमिनून। और हम किसी जान को तकलीफ नहीं देते मगर इसकी ताकत यानी बर्दाश्त के मुताबिक, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक की बोलती है, इस यानी कुरान। इसलिए किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी हर इंसान के नामा अमाल में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी और बदी दर्ज होगी। ये कुरान भी है, और नामा अमाल की वो किताब मुबीन, उसमें भी सारी ये चीज़ें दर्ज होती हैं, अमाल वगैरह दर्ज होगी, जिसके मुताबिक इन सब का फैसला किया जाएगा, और किसी से कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सरकशों के दिल इस नामा माल से गाफिल हैं, और इनके काम स्वाय इस नामा माल की फिक्र के और बहुत हैं जिसके लिए वो तगदो कर रहे हैं, यानी अपने अमाल को दुरुस्त नहीं कर रहे तो इनकी तरफ आकर। यहाँ तक कि जब हम इनके उमरा को अजाब में पकड़ेंगे तो इस वक्त फरमा देंगे, फिर फरमा देंगे, फिर इन्हें कहा जाएगा कि आज के दिन फरियादें मत करो, हमारी तरफ से अब तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। जब मेरी आयात तुम्हें पढ़कर सुनाई जाती थी तो तुम अपनी एड़ी के बाल उल्टे पलट जाते थे, तकब्बर करते हुए तुम आप सल्लम को किस्से बयान करने वाला कहकर छोड़ जाते थे। किस्सा गो जैसे मजमा लगाकर किस्से कहानियाँ सुनाते थे जो उनकी कमाई का जरिया था। इसी तरह कुफार मक्का भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा गो कहकर तकब्बर करते हुए पलट जाते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कोई उजरत इन्हें नहीं मांगते थे। तो क्या उन्होंने इस कलाम कुरान पर गौर नहीं किया, या इनके पास कुछ नया आ गया है जो इनके आबाओ अजदाद के पास नहीं आया था, यानी वही का नजूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना इनको इसलिए अजीब लग रहा है कि इससे पहले बनी इस्माइल पर ना तो कोई किताब उतरी और ना ही इनमें से पहले नबी या रसूल मबूस किया गया, या उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना जो वो कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेगाना समझ रहे हैं, या कहते हैं कि इन पर जुनून का असर है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनके पास हक लेकर आए हैं, लेकिन इनमें अक्सर को हक बुरा लगता है, और अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब फसाद का शिकार हो जाते। बल्कि हम तो इनके पास वो लाए हैं जिनमें इनकी नामवरी थी, तो वो अपनी ही इज्जत से मुंह फेरे हुए हैं।
یعنی کفار مکہ کو بنی اسماعیل میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا باعث فخر ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل سے نبوت بدل کر اب یہ اعزاز اللہ نے ان کی نسل بنی اسماعیل کو عطا کر دیا ہے، اور اب ان کی یہ سعادت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ فخر کی بات تھی، لیکن وہ اس سے کنی کترا رہے تھے۔ لیکن کفار مکہ اپنے ہی فخر کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ سے دعوت حق کے لیے کچھ اجرت مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ بے شک اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے مصیبت ٹال دیں تو وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، قید سالی کا عذاب جو اہل مکہ پر کئی سالوں جاری رہا۔ تو اس کے باوجود نہ انہوں نے یعنی کفار نے اپنے رب سے عاجزی اختیار کی، اور نہ ہی وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ان پر کسی سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، ان قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے عذاب کے لیے، تو پھر نا امید ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔